افسوس ہوتا ہے اس وقت ہماری افواج پہ، اور مجھے افسوس ہوتا ہے عاصم منیر پہ، خدا کی قسم میں حیران ہوں کہ یہ آدمی کمپرومائز ضرور ہے، ورنہ اگر یہ اتنا کمپرومائز نہ ہوتا مریم کے ہاتھ، کیا اس کے اوپر، کیا ان کی اس کے خلاف ان کے پاس چیزیں ہیں جو کہ یہ اتنا بری طریقے سے پورے ملک کو داؤ لگا رہا ہے، تو وہ تو ہو گیا کمپرومائز۔ میں باقی 27 لیفٹیننٹ جنرلز کو دیکھتا ہوں، اس کے جو 9 کور کمانڈر ہیں، چلے ایک دو ان کے اندر سے جو ہے نا کانے ہیں، عامر ہو گیا گجرانوالا جو بہت باجوہ کا خاص و خاص تھا، افتخار بابر افتخار ہو گیا 5 کور کراچی کا جو بھی باجوہ کا، باقی جو 7 کور کمانڈر ہیں کئی ان میں سے بڑے زبردست ان کی پرورش ہے، بڑے بڑے اچھے والدین کے والد کے بیٹے ہیں، بڑی ان کی اپ برنگنگ ہے، میں کافیوں کو ذاتی طور پر مجھے پتا ہے ان کے متعلق۔ یہ لوگ اگر اس طرح بیٹھے رہے نا اسرار، میں کوئی خانہ جنگی کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں کوئی میوٹنی کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بیٹھ کے عاصم کا گریبان پکڑنا ہے، طریقے سے جھنجھڑانا ہے اور اس کو کہنا ہے عاصم ہمیں نہیں پتا کہ تیری کیا مجبوری ہے، لیکن تو پاکستان کو جلا نہیں سکتا اس چکر میں کہ تو بلیک میل ہو رہا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو مہربانی کر کے تو ریزائن کرے۔ یہ میں بار بار ان سب کو کہتا تھا، باجوہ بھی تھا کہ باجوہ کو ریزائن کرواؤ، گھر بیچو، یہ ہم اس آگ کے اندر جو باجوہ ہمیں دھکیل رہا ہے اور جو ہم آ گئی ہے ہمارے سامنے، بالکل اب تو تپش بھی ہمیں اس کی محسوس ہو، یا تو یہ عاصم کو فورس کریں کہ وہ الیکشن کروائے، اناؤنس کرے، اور یہ میں اینڈ آف مئی جس طرح اس نے دے دیا کہ جی، اور یہ الیکشن کرائے، میکسیمم فرسٹ ویک آف جون میں الیکشن کرائے کہ ایک سیاسی تھوڑی سی سٹیبلٹی آئے، اور اس کی وجہ سے دیکھیں، اس کی وجہ سے آگے معیشت کی بڑھنے کی امکانات، بہتر ہونے کے امکانات بڑھیں۔ میں بڑا محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں اسراج بھائی، معیشت کے بہتر ہونے کے امکانات بڑھیں، معیشت بہتر نہیں ہونے لگی، مجھے نہیں نظر آ رہا اگلے 2-2.5 چانسز بہتر ہو جائیں۔ نو سر، صرف ہم پروبیبلٹی جو ہے کہ اگر معیشت ٹھیک ہوئی تو شاید ہمارے تو پروبیبلٹی بڑھ جائے گی کہ ہم معیشت کو سنبھال لیں گے اگر ایک نمائندہ حکومت آئی اور اس نے عقل سے اور اچھے فیصلے کیے، مجھے نہیں پتا کون آتے۔ اس میں تھوڑا سا پھر ہمیں سگنل کا ایشو آ رہا ہے حیدر بھائی، اس کو تھوڑا سا اگر آپ کائنڈلی سوئچ کریں اور دیکھیں کہ اگر آپ وائی فائی پہ جا جائیں، اگر وائی فائی نہیں ہے تو دوسرے آپ دیکھیں جس پہ آپ ابھی ہیں اس پہ تھوڑی سی ویکنیس آ رہی ہے مجھے، تو اس کو اگر آپ فکس کر لیتے ہیں تو دیٹ ول بی گریٹ، کیونکہ آپ بڑی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حیدر بھائی انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ صورتحال یہی ہے کہ یہ سچویشن بہت ہی اب کریٹیکل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کتنا زیادہ اس وقت پریشان ہے۔ میری جس سے بات ہوتی ہے، گھر میں بھی بات ہوتی ہے، دوستوں سے بھی بات ہوتی ہے، میں آج بھی صبح ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو وہ اتنے پریشان تھے، یعنی وہ اچھے خاصی متمول فیملی سے ہیں، تو وہ اتنے پریشان تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں، ہم یہاں سے پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، بچوں کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ کچھ لوگوں کو تو ایون اپنی جانوں کا فکر پڑ گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کیوس ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات چلتے ہیں تو اس میں پھر کیا کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، اور لوگوں کے اپنے، آپ کو پتہ ہے مسائل کتنے بڑے ہیں، لوگوں کے کاروبار ہیں، لوگوں کی اپنی جابز ہیں، اب وہ کیا کیا کر کے چھوڑیں گے۔ ابھی جس طرح حیدر بھائی کہہ رہے تھے کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی تو نہیں جا سکتا۔ کتنے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کتنے لوگ چھوڑ کے جائیں گے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جائیں گے۔ مجھے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی بات یاد آ رہی ہے، وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کا اپنا جو غلہ ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھو، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اب ہی از بیک، حیدر بھائی از بیک۔ حیدر بھائی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ایک استاد ہیں وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، وہ کہہ رہے تھے 2-3 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کے لیے اپنا غلہ سنبھال کے رکھو، اور یہ کوئی پتہ نہیں ہے وقت کیسا آنے والا ہے۔ تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا۔ نہیں اسرار بھائی، وہ وقت آ گیا۔ اچھا میں یہ ٹھیک ہے ابھی جی ابھی بہتر ہے، ابھی بہتر ہے۔ اچھا ویسے بائی تو میرا فل سٹرینگتھ پہ ہے وائرلیس، آئی ڈونٹ نو وہ کیا مسئلہ ہے، اچھا شاید پھر کوئی چلیں۔ اچھا اسرار بھائی یہ دیکھیں کہ اگر لٹ سے میں کہتا ہوں کسی معجزے سے نا 6 بلین ان کو مل جاتی ہیں، یا
آپ کو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اچھا چلو 6 بلین قسطوں میں آ جائے گا, ہم تمہیں یہ 1.2 بلین دے دیتے ہیں. تو آپ نے صرف وہ کہتے ہیں نا ککنگ دا کین ڈاؤن ہل, آپ نے ٹھڈا مار کے جو مسئلہ ہے نا اس کو 1 مہینہ آگے کر دیا ہے صرف سولوشن بیکوز نہیں ہے. نہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, لوگ انویسٹ نہیں کریں گے, آپ کے اندر کوئی باہر سے پیسہ نہیں بھیجے گا. جو باہر سے فورن ایکسچینج اب لوگ بھیج رہے ہیں وہ اتنا فرق ہو گیا ڈالر اور حوالے میں, لوگ حوالے سے پیسہ بھیجیں گے. اتنا خوف آ گیا ابھی سے, پینک ہوا ہوا ہے پاکستان میں. مجھے پتا ہے میرے جو دوست انڈسٹریلسٹ ہیں ساروں نے پیسے اپنے باہر بھیج رہے ہیں, فیکٹریاں ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی ملیشیا میں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی کینیڈا میں کاروباری ڈھونڈ رہا ہے, کوئی امریکہ میں. وہ ایک مجھے بندے نے کہا, کہتا ہے جی فون پہ فون آ رہے ہیں کہ کہاں لگائیں کدھر لگائیں, کوئی گھر خرید رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے پلازا خرید دو, کوئی یہ. تو دس از ناؤ, تو یہ کیا ہے, پینک ہے, لوگ گھبرا گئے ہیں, پیسہ نکل رہا. اب آپ نے ایک تو آپ کا ویسے ہی پیسہ نہیں ہے, اوپر سے آپ ویسے پیسہ نکال رہے ہیں. اب کیسے نکال رہے ہیں, حوالے سے نکال, اس کا مطلب ڈالر اور کم ہو رہا ہے. تو یہ اسرار بھائی, دس از اے ویری سیریس سچویشن. آپ لوگ یہ جو ہمارے فوجی جو میں نے بات کی نا کہ ہمارے جو یہ 27 جرنیل اور کور کمانڈر اور باقی پی ایس اوز اور جتنے یہ ہوئے ہیں, ان کو آنےسٹلی دے ہیو ٹو سٹ ود عاصم, اور عاصم سے کہنا ہے. اور سائر شمشاد چونکہ عاصم سے سینئر ہے, اور یہ ایکچولی سینئر تو نہیں ہے, سینئر نہیں ہے, سینئر تو نہیں ہے. سینئر لیکن تقریباً اس کے برابر کا ہے. اس کو بٹھانا چاہیے کہ بھائی یہ ملک کا معاملہ ہے, یہ فوج کا اب نہیں رہا. یہ عمران اور مریم اور نواز, اور میں نے کیا کمٹمنٹ دی ہے نواز کو کہ میں اس کو جیل میں ڈالوں گا, یہ لیکن نہیں ہے. لیکن 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 حیدر بھائی, اس میں مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں, وہ جو کلچر ہے ہمارا, جو کور کمانڈرز ہیں, جس طرح کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوتی ہے, سارے پی ایس اوز بھی آتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اس میں کیا یہ کلچر ہے کہ ایک چیف کو آپ اس طرح آپ کہہ سکیں کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں, اور کہتے رہے ہیں. فرق صرف یہ ہوا ہے کہ جب ایکسٹینشنز بہت ملی تھی نا, مثال کے طور پر جنرل مشرف سیانی کو یا صاحب. جنرل ضیاء کو, تو بائی دا ٹائم یہ اپنے تیسری ٹرم کر رہے تھے نا, تو جو ان کے کور کمانڈر تھے وہ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل یا سینئر لیفٹیننٹ کرنل یا جونیئر بریگیڈیئر, وہ بہت جونیئر تھے, وہ بول بھی نہیں سکتے تھے. وہ ایک ڈسٹینس آ جاتا. یہ جو 4 سال اور 3 سال کا ہے, اس میں بڑی ایک عقل تھی کہ 4 سال کور کمانڈر کا ٹینیور ہوتا ہے, اس میں سے ایک بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ فرسٹ امنگسٹ ایکولز ہو جاتا تھا. یہ لیفٹینی کپتانی ساتھ تھے, کورس سے ساتھ کیے, عیاشی ساتھ کی, بدماشی ساتھ کی, نمازیں بھی ساتھ پڑھی, روزے بھی ساتھ رکھے, رمضان بھی پی گئے, شراب جو پیتے تھے وہ شراب بھی ساتھ پیتے تھے. تو مطلب ایک وہ تھی, اور یہ تو وہ کھل کے ایک دوسرے سے کھل کے بات کرتے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. میرے سے جو ایک کورس سینئر ہوگا یا میرے ساتھ والا, یا میرے سے جو ایک اور جونیئر ہے, بلکہ کئی تو مجھے میرے نام لے کے بلاتے ہیں, بہت جو میرے قریبی دوست ہیں جونیئر بھی ہیں, وہ اتنی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے, لیکن چکر سوچ کا ہے. ابھی فوج کی جو اجارہ داری ہے, جس طرح بھی وہ ایک خبر آئی ہے کہ جی 45,000 ایکڑ کی بکڑ میں جناب پنجاب گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کر دی, کس کو جی, کہ جی ہم ایگریکلچر. وہ اتنی پرائم لینڈ ہے, اس کے اوپر اتنے لوگوں نے محنت کی ہے, اور جناب وہ 45,000 ایکڑ جو ہے نا جناب, وہ آرمی نے ہضم کر لی. اب وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے, کس کو دیں گے, ان میں سے کتنی کالونیاں بنیں گی, ڈی ایچ اے کہاں بنیں گے, نہیں بنیں گے, کوئی ایگریکلچر لینڈ ڈسٹریبیوٹ ہو. یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب یہ ملک, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, جب یہ تباہ ہو جائے گا تو یہ کوئی زمین نہیں رہے گی, کوئی پلاٹ نہیں رہے گا. تمہارا جو محل تم نے وہ پہاڑی کے اوپر بنایا ہوا ہے, وہ راکھ, وہ تمہیں کوئی پیسے بھی نہیں دے گا. اس کو توڑنے کے لیے بھی تمہیں بندے کو پیسے دینے پڑیں گے کہ اس کو توڑ دو, ہوگا ہی کچھ نہیں. دیر از نو منی. یہ this is very serious. میں تو, میرے لیے تو خدا کی قسم, یہ دیکھیں اگر تو خانہ جنگی ہو گئی پھر تو پتہ نہیں, اللہ نہ کرے کیا ہوگا. انہوں نے عمران کو اگر اریسٹ کیا, لوگ ہلہ بول گئے, لڑائی جھگڑا ہو گیا, لاشیں گر گئی, فائرنگ ہو گئی دونوں طرف سے, اور ایک قسم کا, اور فوج میں پھوٹ پڑ گئی, اور جناب ادھر سے پولیس میں پھوٹ پڑ گئی, اور مطلب تباہی بربادی. ہمیں کیا پتا کدھر جائے گی, کس کو کیا پتا, نہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے, کوئی نہیں کسی کر کے سکتا, کنٹرول میں بھی نہیں رہے گا نا پھر. نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے اگر بچانا ہے اس ملک کو, پہلے تو معاشی طور پر آپ نے سنبھالا دینا ہے کہ الیکشن ہو.
میں آنےسٹلی کہتا ہوں کہ یہ سارا گیم جو ہے یہ عاصم کو یا تو اس کو ڈنڈا دے کے منوانا ہے یا اس کو نکال کے گھر بھیجے اور سار شمشاد کہے کہ جی آئی ہیو ٹیکن اوور ایز دی آرمی چیف اور میں جی یہ ہم جو ہے نا جی میں گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جی آپ الیکشن کرائیں, اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ جی آپ ہم سپورٹ کریں گے جو سپریم کورٹ سے آنکھ مار کے کہے گے جی آپ کہیں کہ جی یہ حالات بہت خراب ہے, یہ تاریخ کو الیکشن ہوگی نیشنل اسمبلی, ہم کوئی طریقہ نکالے. میں ایسے دیکھو ایسے جی ایسے ہو تو نہیں سکتا نا ویسے. یہ آپ یو آر آسکنگ ٹو مچ آف نہیں الیکشن میں پروسیس. نہیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت ایسے کور کمانڈرز ہیں اور ہیں ایسے پی ایس او بالکل ہیں اور ایسے پی ایس او بالکل ہیں جن کو یہ بہت احساس ہے کہ عاصم منیر جو ہے یہ بالکل پاگل پن کی طرف جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ فیصلہ کب کریں گے اس کو روکنے کے لیے یا اس کو گھر بھیجنے کے لیے. ایک تو ایشو جو ہے وہ شاید ویلڈ بھی ہے, وہ جو ان کی لیگیلٹی کا ایشو ہے اس کے اوپر تو وہ جو پی ایس اوز ہیں وہ بات شاید کر بھی سکتے ہیں نہیں وہ کیونکہ ان کو ایسے پتہ. اس کو چھپ چھپا کہیں جی بیمار ہو گیا ہے اور بہت سیریس اس کے بڑا پرابلم ہے اور عاصم نے خود کہا ہے کہ یار میں گھر جانا چاہتا ہوں, کوئی فیس سیونگ دے کے اس کو زبردستی کر کے نا اس کو بھیج دیں. بہت طریقے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, یا کچھ آئی ڈونٹ نو. دیکھیں جی میں تو اس وقت پاکستان کی سروائیول, اس وقت ہم پروٹوکول اور پروسیس, یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر مے بی وی آر گوئنگ آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز آف دا لا, مے بی. لیکن مجھے یہ بتائیں ہمارے پاس آپشن کیا ہے, اس طرح مجھے بتا دینا. یا آپشن یہ ہے کہ آپ اسی طرح اپنی بدماشی جاری رکھیں اور یقیناً 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات صرف جانتی ہے, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً ہماری معاشی تباہی اور بربادی ہوگی اور اس کے ساتھ سماجی تباہی اور بربادی ہوگی. یہ نہیں, یہ تو رول آف, مطلب یہ ایسے ہے کہ نلکا کھولو اور پانی نکلے گا, نلکا بند کرو پانی بند ہوگا, اور آپ کہیں جی نلکا میں کھولوں تو پانی نہ نکلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کھولیں گے تو پانی نکلے گا. تو یہ اس طرح ہی ہے, سانس اندر لیتے ہیں تو سانس باہر نکالتے ہیں. آپ کہنے چاہیے سانس اندر لو باہر نہ نکالو, بس اسی طرح ساری زندگی اسی طرح گزارو. اچھا اس میں جو دو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, ایک تو ہے 2 Ws کہہ رہے ہیں نا, ایک واٹ, مطلب وہ ہمیں جو لگ رہا ہے واٹ کا تمہیں پتہ چل گیا کہ جی اس طرح کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے, اور کیا ہوا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے, اس کی تمام جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بھی ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. نواز شریف کا ایک قسم کا قبضہ جو ہے وہ ہو گیا ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر, وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن جو وائی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں ہوا ہے, کیوں اتنا زیادہ ہمارا انسٹیٹیوشن جو اتنا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک شخص کے ہاتھوں اتنا مجبور اور بلیک میل خدا نخواستہ ہو رہا ہے. تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی, اور لوگوں کو بھی, لوگ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں, اگر آپ کے پاس آپ جواب ہے تو بتا دیں. آپ بات کر رہے ہیں عاصم کیوں کمپرومائزڈ نواز کا, یا فوج کیوں تھلے لگے ہوئی عاصم کے؟ نہیں, جو نواز شریف کے آگے ہمارا انسٹیٹیوشن لگا ہوا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں, انکلوڈنگ دا چیف. انسٹیٹیوشن ہی لگا نا, ایک آدمی دیکھیں جی. اچھا, بالکل آپ اسرار خود ہی بھائی, کہتے ہیں کہ ایک آدمی انسٹیٹیوشن ہے نا, اگر وہ تھلے لگ گیا تو سب کچھ تھلے لگ گیا نا جی. بس سب لگ گیا. اور کیا, اٹ از سمپل ایز دیٹ. آپ نے امریکہ کیوں ہمارے ایوب خان کو اتنا اس نے سر پہ چڑھایا جب ہو گیا, ان کو پتا تھا اس کو خوش رکھو یہ ہمارے ساتھ رہے گا. یا ضیاء کو بھی جیسے ہی ہوئی وار آن ٹیرر, اس نے کہا پینا ٹیں ٹیں کر کے اس کو دبا کے پیسے دیے, اس کو بٹھایا اور جہاز پھٹ گیا پتہ نہیں کیوں. ایون مشرف صاحب کو بھی. ہاں تو مشرف, تو فار دیم انہوں نے تو ایک بندہ خریدنا, انہوں نے باجوے کو خرید لیا. باجوہ جب خریدا گیا, ٹھیک ہے, کیانی بھی کس حد تک خریدا گیا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن کیانی صاحب کا بہت بڑا سوالی نشان ہے ان کا, حالانکہ پروفیشنلی میرا خیال ہے ون آف دا فائنسٹ آرمی چیفز جو ہے برین وائز, لیکن باقی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے انکلوڈنگ اسامہ بن لادن کا. میرے پاس ایک بڑا پرانا انٹیلیجنس کا بندہ جو اب نہیں ہے فوج میں, باہر رہتا ہے ملک, کہتا ہے سر میں اس دن وہاں تھا. میں نے کہا یار مجھے یہ بتا اسامہ بن لادن تھا یا نہیں تھا؟ کہتا ہے سر میں آپ کو ایک اور طریقے سے جواب دیتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں 4 سال پہلے ہم جو آئی ایس آئی میں تھے, ہم سب کو اتنے بڑے اسامہ بن لادن کو مارنے کا ہمیں ریوارڈ کیوں دیا گیا 4 سال پہلے؟ اینی وے, تو یہ میں کیانی صاحب کے دور کی بات کروں. تو باجوہ کو خرید لیا, باجوہ بک گیا.
باجوہ نے ملک کو بیچ دیا. باجوہ ایک ایسا آدمی لے کے آیا ہے جو خود بہت اس کی کویسچنیبل کریڈینشلز ہے. وہ عام طور پر اس کا کہا جاتا ہے کہ بہت ویک آدمی ہے لیکن میسنا ہے. اس کو بہت ہی احساس کمتری کا شکار تھا بچپن سے, چونکہ وہ ایک ایسے ماحول سے آیا تھا جہاں وہ سمجھتا تھا کہ وہ انفیریئر ماحول ہے, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. اگر وہ زور بازو سے آیا, وہ ایئر مین تھا, تو ایئر کوئی فورس عرض کے, نہیں. ایئر فورس میں ایئر مین تھا, ٹیکنیشین تھا, کوئی حرج نہیں اگر آپ تھے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک او آر تھے, ایک سپاہی تھے, اور اس سے آپ جو ہے 4 اسٹار پہنچے, بڑی اچھی بات. لیکن احساس کمتری کا بہت احساس ہے, اور فوج میں اس کی عزت بھی نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں, جو اس وقت بھی جو سینئر سروے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ اس کی عزت نہیں کرتے. ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتہ ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو احساس کمتری بہت زیادہ ہے, اور اس کو لوگ اس کا وہ ڈیری اسلام ٹائپ کہتے ہیں, پھر یہ او ٹی ایس کا ہے, یہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں, تو اس کو احساس کمتری ہے, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. خدا کی قسم, میں ڈیری اسلام آباد کا او ٹی ایس کا ہوتا نا, میں کہتا جی میں ہوں, بالکل ہوں, اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں ڈیری اسلام آباد کا او ٹی ایس کا میں ہوں, اور میں سپاہی تھا, میں بہت فخر سے کہتا ہوں, میں اپنے زور بازو سے آیا ہوں. ٹھیک, ہاں ٹھیک لیکن ہے, اس کے اس میں اور یہ اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. مساوات کا سب سے بڑا ہے یہ کہ ایک متوسط طبقے سے جو ہے اتنا اس ملک کے اندر وہ ہے, اپرچونٹی کے اوپر آتا ہے. دوسرا, اس کو سب اس کو کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والا آدمی, ساری دنیا یہ ڈیسیور جو ہے, وہ میں نے بعد میں اوروں سے بڑا پوچھا, کہتے ہیں یہ مشہور تھا کہ یہ بڑا سلائی ہے, بڑا کننگ ہے, بڑا چلاک ہے, بڑا میسنا ہے. اس جن لوگوں کے انڈر اس نے سرو کیا انہوں نے کہا ہے ہی از ویک, ہی از وہ میرے پاس لکھا ہوا تھا, میں وہ پڑھ کے بھی نہیں ہے میرے پاس. اینی وے, اس جیسے بندے کو آپ نے آرمی چیف بنا دیا, اور دوسرا یہ ریٹائر ہو چکا ہے, یہ انلیگل ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ کمپرومائزڈ ہے. امیجن کریں مریم اور نواز شریف کے سامنے جو کمپرومائزڈ آرمی چیف ہوگا, آپ ذرا امیجن کریں مریم اور نواز شریف کے ہاتھ میں اس کے پکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے, تو یہ کیا, یہ